زیر تعلیم جامعہ علوم القرآن پشاور. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. کبھی یاجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے، کبھی یاجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے. وہ ظالم اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے. ان سے کہہ دو کہ یہ ذرے ان کی تبلیغ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ ذرے ان کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ ظالم مدرسہ کے ریت کو بارود لکھتا ہے. قابل عزت تکریم جناب صدری مجلس، علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے آج کی نشست میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے دور حاضر میں دینی مدارس کی اہمیت. سامعین محترم، اس موضوع کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت ماضی کی جانب لوٹنا ہوگا. جنابی صدر، جب میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے مدینہ منورہ میں ایک ہی سپا نامی مدرسہ، جو کہ مدرسہ بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، جس میں سرکاری دو عالم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو اعتقادات، عبادات، معاملات سکھاتے نظر آتے ہیں. پھر یہی مدرسہ جب بر صغیر پاک و ہند پر منتقل ہوتا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہی مدارس سے ابو بکر جیسے صدیق، عمر جیسے عادل، عثمان جیسے سخی، علی جیسے شجاع، معاویہ جیسے سیاستدان اور عمر بن العاص جیسے مدبر پیدا ہوئے. انہی مدارس سے حکیم رازی پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے جسم کو چیرنے اور سینے کا نظریہ دیا. انہی مدارس سے البرونی پیدا ہوئے جس کی نظریے کو لے کر اہل مغرب آج چاند تک پہنچ گئی. انہی مدارس سے ولی سینا پیدا ہوئے جن کی کتب القانون الشفا آج بھی اہل مغرب کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، جنہیں دیکھ کر علامہ اقبال نے فرمایا تھا مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. سامعین محترم، آج ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ دینی مدارس نے ایک ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل ایسا پیدا نہیں کیا جو معاشرے کے معاشی نظام کا حصہ بن سکے. جنابی صدر، یہ آواز ان لوگوں کی ہے جن کے دلوں میں دین کا درد تو ہے مگر دین کی سمجھ نہیں، کیونکہ دینی اور عصری اداروں کی قیام کے مقاصد جدا جدا ہے. دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا تعلق انسان کی آخرت، رب تعالیٰ کے رضا اور انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب عرضا من الدنیا لم یجد عرب الجنہ یوم القیامہ. یعنی اگر کوئی علوم شریعہ کو دنیاوی اعراض کے لیے استعمال کرے گا تو کل قیامت کے دن جنت کو جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. اور دینی اداروں میں جو عصری اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا تعلق مادیت سے ہے، جسے پڑھ کر انسان ڈاکٹر، وکیل، انجینئر تو بن سکتا ہے لیکن ایک عالم، فقیہ، مفسر، محدث نہیں بن سکتا. انسان کیونکہ معاشرے کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اسے ایک صوفی کی بھی ضرورت ہے. اگر معاشرے کو ایک انجینئر کی ضرورت ہے تو اسے ایک عالم کی بھی ضرورت ہے. اگر معاشرے کو ایک پروفیسر کی ضرورت ہے تو اسے ایک وائس کی بھی ضرورت ہے. اگر معاشرے کو ایک فوجی کی ضرورت ہے جو اس کی سرحدات کی حفاظت کر سکے تو ان کے ایک مناظر عالم کی بھی ضرورت ہے جو اس کی نظریات کی حفاظت کر سکے. سامعین محترم، آج نوجوان نسل برہنروی کا شکار ہے، ماں باپ کی نافرمانی عروج پر ہے، بیٹیوں کی سر سے حیا کی چادریں نوچی جا رہی ہے،
معاشرہ ہر طرح کی برائیوں کا شکار ہے. اگر ایسے میں دینی اداروں سے دوریاں بڑھ گئی تو وہ دور دور نہیں ہے کہ اس ملک کی خودداد پاکستان میں بھی غرناطہ اور اندلس کی تاریخ دہرائے جائے. لہذا آج ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم دینی مدارس کی جنگ لڑتے ہوئے یہ اعلان کریں گے: میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنا ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. والسلام.